باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التجارہ تبصرۃ المتعلمین میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب التجارت میں آج ہم لوگ جو فصل پڑھ رہے ہیں فصل ثالث وہ یہ ہے عقد بیع میں. یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَكِيلِ، اچھا یہ ہو چکا تھا. يُشْتَرَطُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ معرفت المقدار بأحدها، کہ وزن کر کے تول کے عدد کے ذریعے جو چیزیں بیچی جاتی ہیں ضروری ہے کہ بیچنے والے کو تعداد کیلو وزن کے بارے میں علم ہو، اور اگر کوئی چیز بہت ساری رکھی ہو تو اس کا آدھا خریدنا اس کا جزء خریدنا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی چیز برتنوں میں توڑی جا رہی ہے تو برتن کے وزن کے برابر کی قیمت کا کم کرنا بھی جائز ہے. وَيُشْتَرَطُ، آج سے ہمارے یہاں سے درس دیکھیے. وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ أَن يَكُونَ مُشَاهِدًا أَوْ مَوْصُوفًا بِمَا يَرْفَعُ الْجَهَالَةَ، کہ یشترط فی کل مبیع، شرط ہے ہر مبیع میں، جتنی مبیع ہے سب میں شرط ہے، یعنی جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں اس میں شرط ہے ان یکون مشاہداً، کہ وہ چیز قابل رویت ہو، دیکھنے کے قابل ہو، دیکھی جا سکتی ہو، او موصوفاً، یا اگر دیکھی نہیں جا رہی ہے تو اس کی ایسی خصوصیت بیان کی جائے بما یرفع الجہالہ، کہ اس سے جہالت ختم ہو جائے. مثلا اس کی پوری کوالٹی بتا دے، اس کی ساری خصوصیات بتا دے، صحیح ہے، اس کی مشکلات کو اگر بتا دے رہا ہے، ڈیزائن کو بتا دے رہا ہے، تب بھی انسان کو اطمینان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہے کہ چیز باقاعدہ دیکھے، آپ کے سامنے چیز رکھ دی، آپ کے سامنے کپڑا رکھ دیا، سامان رکھ دیا بیچنے والے نے، آپ اس کو دیکھ کے اس کی کمی و زیادتی کا اور نقصان کیا ہے اس میں، کیا اس کا اچھائی ہے کیا اس کی برائی ہے، یا آپ چیک کیجئے، یا وہ آپ کو بتائے کہ یہ کوالٹی ہے، کہیے آپ کہیں تو بتائیے منگا دوں میں، صحیح، ویسے منگاتا نہیں ہوں، آپ کو اگر چاہیے تو بولیے میں منگا دیتا ہوں، ایسی ایسی کوالٹی ہے. ایسی صورت میں جیسا اس نے بتایا تھا اگر ویسا ملتا ہے تو پھر آپ کو لینا ہوگا، آپ اس سودے کو رد نہیں کر سکتے، صحیح، اگر اس نے ساری خصوصیات اس کی بتا دی تھی تو. فَإِنْ وَجَدَ عَلَى الْوَاصِفِ، کہہ رہے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ، شرط ہے ہر بیچنے میں أَن يَكُونَ مُشَاهِدًا، کہ کیا ہو، قابل رؤیت ہو، دیکھنے کے قابل ہو، او موصوفاً، یا اس کی ایسی خصوصیت بیان کی جائے بما یرفع الجہالہ، کہ جو اس سے اس چیز کی جہالت کو کیا کر دے، ختم کر دے. فَإِنْ وَجَدَ عَلَى الْوَاصِفِ، تو جیسا بتایا تھا ویسا ہی پایا، وَإِلَّا، تو ویسا پایا تو کیا ہوگا، یہ خرید و فروخت کیا ہوگی، صحیح ہوگی. وَإِلَّا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ، ورنہ تو اس کو کیا ہوگا، اختیار ہوگا. کیا اختیار ہوگا، نمبر 2 پہ آ جائیے حاشیے پہ، کہہ رہے ہیں 2 اور 3، خیار تخلف الوصف، کیا ہے، خیار تخیل کیا ہے، خیار تخلف الوصف، وصف یعنی جو وصف بتایا گیا تھا، جو صفت بتائی گئی تھی اس میں تخلف پایا گیا، یعنی اس میں کچھ آپ کو کمی ملی. مثلا ورنہ تو میں نے کہا آپ کو گیہوں لینے تھے، چاول لینے تھے، چاول کو میں نے کہا ایک دم باسمتی رائس ہیں، جو سائز اتنا بڑا آتا ہے اس کا جسٹ ڈبل ہوگا پکانے کے بعد، خوشبو بہترین دے گا، بہت ساری خصوصیت ہم نے بتا دی، کہا بہت برکت والا چاول ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور ہم نے کہا لے جائیے.
آپ لے کے گئے لیکن ویسا نہیں نکلا، پتہ چلا پکایا تو بیٹھ گیا بجائے پھولنے کے، کھچڑی بن گیا، لمبا ہونا تو دور اور کیا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا، ایڈ گیا وہ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے. اختیار کیسا؟ اختیار ایسا ہے کہ یا تو آپ اس چاول کو واپس کریں، اپنا پیسہ لے لیں، ایک اختیار. دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ اس چاول پہ راضی ہو جائیں اور اس سے جو بڑھی ہوئی قیمت ہے، یعنی اس چاول جو آپ لے کے گئے ہیں اس پہ راضی ہو کے اس کی جو اصل قیمت ہے وہ قیمت ادا کریں، اور باقی جو ایکسٹرا اس نے لیا ہے اس سے آپ کیا کریں؟ واپس لے لیں. مثلا باسمتی کا پرائس کچھ اور ہے اور جو عام چاول آتے ہیں ان کا پرائس کچھ اور ہے. پتہ چلا باسمتی کے نام پہ آپ کو عام چاول دے دیا ہے، باسمتی 100 روپے کلو ہے، عام چاول 40 روپے کلو ہے. کتنے کا فرق آیا؟ 60 روپے کا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ باقاعدہ کیا کریں گے؟ یا تو اس قیمت چاول کو رکھیں گے اور جو ایکسٹرا اس نے پیسے لیے ہیں وہ واپس لے لیں گے، اور یا یہ کریں گے کہ چاول کو ریٹرن کر کے اپنا پورا پیسہ واپس لے لیں گے. یہ 2 اختیار خریدار کے پاس اسلام نے دیے ہیں کہ جیسا آپ کو بتایا گیا اگر ویسا نہیں نکلا تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، یا اس کی جو قیمت ہو وہ قیمت دے کے باقی پیسہ آپ کیا کریں گے؟ واپس لے لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ أَن يَكُونَ مُشَاهِدًا، ہر مبیع میں یہ شرط ہے کہ وہ قابل دید ہو، او موصوفاً، یا اس کی ایسی صفت بما بتائی جائے بما يرفع الجہالہ کہ وہ جہالت کو دور کر دے. کپڑے کی دکان والے کیا کرتے ہیں؟ اتنی لائٹیں لگا دیتے ہیں کپڑے کی اصلی شکل پہچانے میں نہیں آئے گی. دکان میں دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا، گھر پہ آ کے بہت برا لگے گا. صحیح؟ تو ایسے میں کیا ہے؟ فَإِنْ وَجِدَ عَلَى الْوَصْفِ، اگر آپ کو جیسا بتایا گیا تھا ویسا پاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کی بیع و خرید صحیح ہے. وَإِلَّا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ، ورنہ تو آپ کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا. وَلَوْ اِفْتَقَرَتْ مَعْرِفَتُهُ إِلَى الْإِخْتِبَارِ، اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننا محتاج ہے کس کا؟ جانچنے کا. اختبار کس کو کہتے ہیں؟ جانچنے کو. جاز بیعہ بالوصف، ایضاً اس کو بھی وصف کے ذریعے بیچا جا سکتا ہے. جیسے گیہوں ہوتا ہے، گیہوں کو چیک کرنا، انڈا ہے، انڈا چیک کرنا پڑے گا، پانی میں ڈالنا پڑے گا. صحیح؟ ایک پھوڑ کے دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں اندر خون آ رہا ہے، خراب تو نہیں ہو گیا ہے، تو اس کو چیک کرنا ہوگا. نہیں تو کہا ایسے کو بھی بنا چیک کیے وصف کے ذریعے بیچا جا سکتا ہے. گھی ہے، شہد ہے، صحیح، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ چیک کیا جاتا ہے اوریجنل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بھی بتا کے بیچا جا سکتا ہے. وَيَتَخَيَّرُ مَعَ خِلَافِهِ، لیکن اگر اس کے خلاف نکلے تو آپ کو اختیار ہوگا، وہی اختیار جو پہلے تھا. مثلا آپ کو بتایا کہ 1 نمبر شہد ہے، سردیوں میں جمے گا بھی نہیں. صحیح؟ ایسے جم جاتا ہے، آپ لائے اور سردیوں میں کیا ہو گیا؟ گھی بن گیا، جم گیا. جیسا بتایا گیا تو ویسا تو نہیں نکلا. ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ وہ ریٹرن کر دیں، پیسہ لے لیں، یا دونوں اصلی شہد اور نقلی شہد کا جو فرق ہے وہ فرق اس سے آپ واپس لے لیں. وَلَوْ أَدَّى اخْتِبَارُهُ إِلَى الْإِفْسَادِ، اگر چیکنگ جو ہے فساد کا باعث بن جائے، یعنی خرابی کا باعث بن جائے. جیسے انڈا پھوڑ رہے تھے، پھوڑ کے چیک کر رہے تھے، انڈا برباد ہو گیا. کہنا جاز شراؤہ، تو اس کا خریدنا بھی جائز ہے. مثلا کیا کریں گے؟ خریدیں گے اور خریدنے کے بعد آپ چیک کریں گے. ایک انڈا جو برباد ہوا اگر اس کی قیمت ہوگی تو صحیح انڈے اور خراب انڈے کی قیمت جو ہوتی ہے فرق، یا تو اس فرق اس سے واپس لے لیں گے، یا کیا کریں گے؟ اس کو ریٹرن کر دے گا، یا جو اس نے خریدا ہے اس پر وہ راضی رہے. اتنے اختیارات اس کے پاس ہوں گے. فَإِنْ خرج معیباً، اگر معیب نکلے. معیب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عیب دار. معیب یعنی عیب دار. اگر عیب دار نکلے، اخذ رشہ، اخذ ارشہ، کیا ہے؟ اخذ ارشہ، عرش لے لے گا. عرش جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں فرق کو.
فرق، ایک جو صحیح مال ہے اور ایک جو خراب مال ہے، دونوں کے ریٹ کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک واشنگ مشین ایک دم فریش ہے، ایک واشنگ مشین ہے لیکن وہ ڈیمیج پیس ہے کمپنی کا، مثلا کونا ٹوٹا ہے، لوگو ٹوٹا ہوا ہے، اس طرح کے کس میں آ جاتے ہیں؟ ڈیمیج میں آتے ہیں۔ ڈیمیج کی قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جو اچھے مال اور برے مال، اچھا انڈا اور خراب انڈے کا جو فرق ہوتا تھا وہ فرق آپ اس سے لے لیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قِيمَةٌ، اگر ایسا ہو کہ توڑنے کے بعد اس کی قیمت ہی نہ ہو، جیسے انڈا خراب نکلا پورا کا پورا، تو اس کی کوئی ویلو ہے؟ اس کی کوئی خریدنے چاہے گا؟ اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْكَسْرِ، توڑنے کے بعد اتنا خراب نکلا کہ اس کی کوئی ویلو نہیں، 1 روپے بھی 50 پیسہ بھی کوئی نہیں دے گا، أَخَذَ الثَّمَنَ، تو آپ کیا کریں گے؟ جو باقی انڈے بچے ہیں وہ انڈے ریٹرن کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس کی قیمت لے لیں گے۔ یا ایک ہی انڈا لیا تھا، ایک انڈے کو توڑا وہی خراب نکلا تو آپ پوری قیمت واپس لے لیں گے۔ 5 روپے کا انڈا دیا تھا، 5 میرے واپس کر دو، اس لیے کہ پورا انڈا تمہارا کیا ہے؟ خراب ہے۔ ہاں اتنا آیا سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْأَجْمَةِ، مچھلی کا بیچنا اجمے میں جائز نہیں ہے۔ اجمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پانی ہو اور بہت سارے پیڑ و پودے ہوں۔ اور تو پانی میں جھاڑ نہیں اگ جاتی جو ایک دوسرے سے ملی رہتی ہیں، وہ موجود ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تالاب میں مچھلیاں ہیں لیکن مچھلیاں کیا ہیں؟ پیڑ پودے سے، میل سے، کائی جو جم جاتی ہے، وہ جھاڑیاں جو اگاتی ہیں، اتنی لگی ہوئی ہے کہ آپ کو مچھلیوں کی تعداد پتہ نہیں چل رہی ہے۔ مچھلیوں کتنی ہیں اس کا کچھ، ویسے صاف پانی رہتا ہے تو اندازہ لگ جاتا ہے نا، بہت مچھلیاں ہیں اس میں، پھر آپ اس کو خرید رہے ہیں۔ ایک ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کہا ایسے میں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ، مچھلی کا بیچنا جائز نہیں، فِي الْأَجْمَةِ، اجمے میں۔ اجمہ ایسی جگہ جہاں پانی ہو، جھاڑ ہو، جنجال ہو، کہ جس سے مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو سکے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی مچھلیوں کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ وَلَا اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، ہاں، اور نہیں دودھ بیچا جا سکتا ہے تھن میں، بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے جائیے 500 روپے دے دیجیے گا جتنا دودھ نکلے آپ کا، ایسے ہم نہیں بیچ سکتے، بلکہ خرید و فروخت کے لیے کیا ہے؟ مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ ابھی بھینس کے تھن میں دودھ ہے، ہمیں کیا پتا کئی لیٹر دے گی، 1 لیٹر دے گی کہ 10 لیٹر دے گی، ٹھیک؟ تو اس طرح سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ وَلَا مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، اور نہ جانور کے پیٹ میں ہے وہ بھی آپ نہیں بیچ سکتے۔ آپ کی بکری گابھن ہے، آپ کی بھینس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کہے لے جاؤ، بھائی بچڑا ہوگا تو اس کا الگ ہوگا، یعنی پاٹ ہوگی تو اس کا الگ، بکرا ہوگا تو اس کا الگ، قیمت دونوں کی ایک ہوتی ہے کہ الگ الگ؟ الگ الگ۔ تو ابھی جانور کے پیٹ میں وَلَا مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، جو جانور کے پیٹ میں اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ، وَلَا يَجُوزُ کیا لکھا ہے جی؟ کچھ لکھا ہے، کیا لکھا ہے ہمارے یہاں؟ تھوڑا میٹھا میٹھا سا ہے، ضم نہیں، وَيَجُوزُ لَوْ ضَمَّ، ایسے ہے، وَيَجُوزُ لَوْ ضَمَّ مَعَهَا غَيْرُهَا، کہہ رہے ہو جائز ہے
اگر شامل کر دے اس کے ساتھ کچھ اور. کیسے؟ مثلا اس طرح سے کہ کچھ مجہول ہو کچھ معلوم ہو. مثلا آپ نے مچھلی بیچی کہ جو معین ہے، ایک ٹرک مچھلی آپ کے پاس رکھی ہے یا ایک پورا ہاؤس ہے، اس ہاؤس کی تعداد آپ کو پتا ہے کہ اس میں اتنے کنٹل مچھلی موجود ہے، صحیح؟ تو اس کے ساتھ اگر اجمع لیں گے تب کوئی حرج نہیں. جو جانور کے پیٹ میں ہے جانور کے ساتھ اگر خرید رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. جو جانور کے تھن میں دودھ ہے اس دودھ کو خرید رہے ہیں کس کے ساتھ؟ جانور کے ساتھ، تب بھی کوئی حرج نہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ لَوْ زَمَّا، اور جائز ہے اگر شامل کر دے معاہا یعنی مع ذالک العیب، اس عیب دار چیز کے ساتھ، غیرہا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز. ہاں وَلَا مَا يُلَقَّحُ الْفَحْلُ، ہاں وَلَا مَا يُلَقَّحُ الْفَحْلُ، فحل کہتے ہیں اس جانور کو، اس بیل یا اس بھینسے کو کہ جو گائے اور بھینسوں کے حامل کرنے کے کام آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر جب وہ حامل کرتا ہے گائے کو یا بھینس کو تو ایسی صورت میں آپ کو یہ پتا ہے کہ کتنی مقدار منی اس کے رحم میں گئی ہے گائے کے یا بھینس کے، اس کی مقدار پتا نہیں ہے تو آپ اس کو بھی بیچ نہیں سکتے. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِهِ وَإِن لَّمْ يَفْتَاقْ. یہاں پہ دیکھیے وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ، کہہ رہے ہیں اور مشک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں وہ ہرن کی ناف میں وہ ایک خول ہوتی ہے، خول کے اندر پایا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اگر مسک اپنے خول کے اندر ہو، فی فارہی یعنی اپنے خول میں ہو، ٹھیک ہے، وَإِلَّمْ يَفْتَقْ اگر اس سے باہر نہیں بھی آئی ہے تب بھی اس کا بیچنا جائز ہے. وَبَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، بھیڑ کے بدن پر اس کے اون کا بیچنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. کہ بھیڑ کا بدن ہے، بھیڑ کے باڈی پہ اتنا اون ہے، بول دیا اتنا کا لے جاؤ، اس کو آپ بیچ سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے.